السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو بھی بہت سارے ایسے سوالات کے جواب میں ہیں جو ایک ہی چیز سے متعلق ہے، اور وہ ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سورہ مزمل کا چلہ کیا ہے، سورہ مزمل کا عمل کیا یہ صحیح ہے کہ اس سے جنات قابو آتے ہیں، موکل قابو آتے ہیں، یا سورہ مزمل کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے یا بھگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال مختلف قسم کے سورہ مزمل سے متعلق سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سرچ کرتے رہتے ہیں اور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس قسم کے چلے اور عملیات۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو رہنمائی اور گائیڈنس دینے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سورہ مزمل کے حوالے سے طرح طرح کے جو چلے مشہور ہیں، طرح طرح کے جو عمل مشہور ہیں، ان کی شرعی لحاظ سے یا یوں کہیں کہ قرآن و سنت سے ان کا کوئی ثبوت اس قسم کا ہمیں نہیں ملتا۔ دیکھیں، سورہ مزمل قرآن مجید کی ایک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ مزمل اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک سورہ مزمل بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بھاری ذمہ داری عائد کی، اور وہ ذمہ داری تھی لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا، توحید کو بیان کرنا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور فریضہ شہادت علی الناس، یعنی لوگوں میں دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک دین کو پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داری بہت بھاری تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب یہ کام شروع کیا تو وہی لوگ جو آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، جو آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، جو آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ طبی لحاظ سے ایک انسان اس طرح تھوڑا سا، یعنی یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں ان کو ایک اچھی بات بتا رہا ہوں اور یہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے، ان کو کیا ہو گیا کہ اچانک ان کا رویہ اتنا سخت تبدیل ہو گیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورتحال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سورت کا جو پہلا لفظ ہے یا ایھا المزمل، جس کا مطلب ہے کہ اے چادر لپیٹنے والے یا لپیٹ کر لیٹنے والے، تو ایک چادر جو ہے اس معاشرے کے اندر، عرب کے معاشرے کے اندر ایک لباس کا لازمی جزو تھی، لازمی حصہ تھی۔ تو جب آدمی ایک عام روٹین میں بھی ہم دیکھیں، جب ہمیں کسی چیز سے تھوڑی سی مایوسی ہو جاتی ہے یا تھوڑے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی معاملے سے، تو آدمی کی یہ ایک فطرت ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑا سا خلوت پسندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کوئی بات کرے کہتے ہیں یار رہنے دو، بس میرے ساتھ بات نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو آدمی تھوڑا سا تنہائی میں چلا جاتا ہے اور تنہائی میں ہو کر تھوڑا سا سوچتا ہے کیا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اسی قسم کی کچھ صورتحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی۔ آپ اپنی چادر میں کو اوڑھ کر لیٹ گئے یا خلوت پسندی میں آپ چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے آپ، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اب دیکھیں، سورت کے جو چلے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں یا اس کی جو عملیات ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ سورت ہمیں کیا کہتی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ سورت اللہ نے کس لیے نازل فرمائی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بات بتائی ہے، جو ہمیں رہنمائی دی ہے، جو ہمیں ہدایت دی ہے، یا جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورت ہم سے کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تاکہ اس سورہ مبارکہ پر عمل کریں۔ اگر ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ سورت ہم سے کیا کہتی ہے، تو وہ بالکل اس کے برعکس ہے جو چلے والوں نے اور جیلی عاملوں اور جیلی پیروں اور جادوگروں نے اور شیطانوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کو قرآن سے دور کرتا ہے، اور شیطان سے مراد میں صرف ابلیس نہیں لے رہا، شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن سے اور اللہ سے انسانوں کو دور کرے، لہٰذا وہ سورہ مزمل کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایسی چیزیں مشہور کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کا فوکس اس طرف چلا جائے، لوگوں کا ذہن اس طرف چلا جائے، اور یہ سورت کیا کہتی ہے اور اس سورت میں ہمیں کیا کہا گیا ہے اس سے ہم ہٹ جائیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ کہ یہ سورت کیا کہتی ہے۔
یا لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے کہ یہ صورت ہمیں کیا کہتی ہے۔ دیکھیں صورت کا میں ابتدائی چند آیات کا آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صورت ہمیں کیا کہتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑا رہا کیجئے مگر تھوڑا سا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت خوب ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن کے وقت بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز اور وکیل بناؤ۔ اب دیکھیں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ان آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سورہ مزمل کے چلے کرو اور جنات کو قابو کرنے کی کوششیں کرو اور جو ہے وہ موکلوں کو قابو کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہا گیا اس صورت میں۔ اس صورت میں کہا گیا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، سمجھ کر قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور لوگوں سے، یعنی رب المشرق والمغرب، تمہارا خدا تو وہ خدا ہے، تمہارا رب تو وہ رب ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لہٰذا سب سے اپنے مخالفین سے بے فکر ہو کر جو ہے اسی خدا کے ساتھ اسی کو اپنا کارساز اور وکیل بناؤ۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ مخالفین جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ مخالفین جو آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان پر صبر کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرتا ہے، دیکھیں آج ہمیں بھی شکوہ ہوتا ہے نا، جی فلاں نے ہم پر جادو کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں ہمارا دشمن، اس نے کاروبار خراب کر دیا، اس نے اختلاف کر دیا، لڑائی کر دی۔ تو یہ صورت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اس پر صبر کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر، تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنا کے رکھو، کارساز اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز اور وکیل نہ مانو، وہی مشرق کا رب ہے، وہی مغرب کا رب ہے۔ لہٰذا اس بات سے بے فکر ہو جاؤ کہ تم جہاں پر ہو یا جہاں پر تمہارے مخالفین ہیں وہاں پر رب نہیں ہے، رب ہر جگہ پر ہے۔ جہاں پر تم ہو رب وہاں پر بھی ہے، جہاں پر تمہارے مخالفین ہیں رب وہاں پر بھی ہے۔ لہٰذا بھروسہ، توکل اور تعلق صرف اس رب کے ساتھ رکھ کر اپنے مخالفین کی زیادتیوں پر اور ان چیزوں سے مطمئن ہو کر رب پر بھروسہ رکھو۔ پھر یہ سورہ مبارکہ تو اس چیز کا ہمیں حکم دیتی ہے کہ قرآن پڑھو اور رات کو اٹھ کر قیام کرو، تہجد پڑھو۔ تو اس میں کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ جن قابو کرو، موکل قابو کرو، اور جن قابو ہوتے ہیں، موکل قابو ہوتے ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان کا کام یہ ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو قرآن سے، اللہ کے کلام سے دور کرنا۔ لہٰذا وہ ایسی چیزیں لوگوں میں مشہور کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہ جائے کہ یہ صورت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ صورت تو کہہ رہی ہے اٹھ کر تہجد پڑھو، آدھی رات کا کچھ زیادہ حصہ یا آدھی رات سے کچھ کم حصہ اٹھ کر تم اللہ کی سامنے کھڑے ہو، سجدے میں جاؤ، رکوع میں جاؤ، قرآن پڑھو۔ یہ صورت تو یہ بھی کہہ رہی ہے، لیکن ہمارا اس طرف کوئی دھیان نہیں جا رہا، ہم کسی اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے باہر نکلیں اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں، قرآن مجید کی علماء نے جو تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کا مطالعہ کیا کریں۔ اور یہ کرنے سے آپ کو وہ کچھ حاصل ہوگا جو شیطانوں کے بتائے ہوئے چلوں سے آپ کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ شیطانوں کے بتائے ہوئے چلے، شیطانوں کے بتائے ہوئے عملیات آپ کو گمراہی کے اور جہنم کے راستے پر لے کر جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ ان عاملوں، ان عملیات کے چکروں میں پڑنے والوں کے پیچھے نہ چلیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، صحابہ اکرام کے راستے پر چلیں، قرآن کے راستے پر چلیں، قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، علماء نے جو اس کی تفاصیل لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو دین آپ کو سمجھ آئے اس کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔